ٹھیک، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو عوام کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو منتخب کریں جو ان کے بنیادی حقوق کی حفاظت اور وسائل کے حل کی ضمانت دے سکیں۔ پاکستان کے یہ انتخابات صرف عوام کو نئے نمائندے ہی نہیں دیں گے بلکہ وطن عزیز کی معاشی ترقی اور سیاسی استحکام کا ذریعہ بھی بنیں گے، اور ہم آپ کو آگاہ کریں گے انتخابی کھیل کے داؤ پیچ سے، ہر حلقے کے متعلقہ فاتح سے۔ دیکھتے رہیے لائیو ود مختار بٹ۔ طارق نے خبریں جوائن کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا میزبان مختار احمد بٹ۔ پروگرام کے ساتھ ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن جو ہے الیکشن 2018 کے حوالے سے ہو رہی ہے، اور ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم ہر سیاسی جماعت کے قائدین کو یہاں پر بلائیں اور ان سے الیکشن کے بارے میں بات کریں۔ اصل میں پاکستان میں جو یہ الیکشن 2018 ہے، اس کو لوگوں نے، سیاسی جماعتوں نے، رہنماؤں نے اس کو زندگی اور موت کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ ساری دنیا میں الیکشن ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، اور کوئی اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ نارملی لوگ اپنے دفتر سے آتے ہیں، ووٹ ڈال کے چلے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم نے ایک ایسا سسٹم ڈیولپ کر لیا ہے اوور دا ایئر 70-71 سال جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں۔ ہم لوگ صرف الیکشن کو مطلب ہم نے ایک ہوا بنا دیا ہے، ایک خوف کی علامت بنا دیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ کسی بھی طور پر مناسب نہیں ہے۔ اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ نقصانات بھی ہوتے ہیں، گراؤ جلاؤ بھی ہوتا ہے۔ ابھی تو ٹیمپرز بہت ہائی ہو چکے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کے آپس میں، ہونے بھی چاہیے، مخالفت ہوتی ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، دو رائے نہیں ہو سکتی، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ اپنے منشور پہ تو بات کر ہی نہیں رہی ہے۔ یعنی کہ بات ہونی چاہیے کہ ہم نے صرف ایک وتیرہ بنا لیا ہے، نواز شریف میں یہ خرابی ہے، عمران میں یہ خرابی ہے، زرداری میں یہ خرابی ہے۔ خدا کے واسطے یہ زرداری، نواز شریف، عمران ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ عوام کے مسائل کچھ اور ہیں۔ عوام کے مسائل ہیں، ان کو جابس نہیں ہیں، ان کے پاس کھانے کو نہیں ہیں، ان کے پاس مطلب یہ ہے کہ رہنے کو جگہ نہیں ہے، دوائیاں ان کو نہیں ملتی ہیں۔ ان کے مسئلے یہ ہیں، آپ دیکھیں کہ پینے کا پانی تک نہیں صاف ملتا۔ اب لاہور کو جو پیرس بنا رہے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا، تشریح دی جا رہی تھی، کراچی میں آئے اور انہوں نے کہا بڑے شوق سے کہ بھئی میں کراچی کو لاہور بنا دوں گا۔ خدا کا واسطہ بھائی ایسا کام نہیں کرنا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بارش ہوئی ہے اور پورا لاہور جو ہے وہ ڈوب گیا۔ تو ہمیں نہیں چاہیے اس قسم کا لاہور، نہیں چاہیے ہمیں۔ کراچی ہی رہنے دیں تو بہتر ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی گہما گہمی ہے، لیکن مسلم لیگ نون کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو کل فیصلہ آیا میاں نواز شریف کا، ایک 3 بار وزیر اعظم جو ملک کا رہا ہو اور اس کو اتنی بڑی سزا مل جائے، میرا خیال ہے یہی کافی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ جیل میں ڈالا جائے گا تو یہ ہوگا، نہیں، یہی کافی ہے۔ ان کو بس ایک جھونپڑی میں بٹھا دیا جائے 10-15 دن کے لیے، تو میرا خیال ہے وہ بہتر ہوگا، تاکہ ان کو احساس ہو۔ یہ دیکھیں کہ ہمارے عوام جو ہیں وہ کس حالت میں رہتے ہیں، ان کی حالت کیا ہے، کیا ان کو پینے کا پانی مل رہا ہے، کیا ان کو دوائیاں مل رہی ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں دیکھنے کی، کرنے کی۔ اس کے اوپر تو ہم نے کوئی کام نہیں کیا۔ تو ہم، جیسے میں نے کہا کہ ہم مختلف سیاسی قائدین کو بلاتے ہیں۔ آج ہم نے دعوت دی ہے، ہمارے بڑے پرانے تجزیہ کار ہیں جناب چند زیب صاحب۔ یہ پہلے تو پاکستان مسلم لیگ نون میں تھے اور بڑے ان کا سپوکس پرسن تھے، بڑی ان کے بارے میں دھواں دار بحث کرتے تھے، لڑائی تک نوبت تو نہیں پہنچی لیکن پہنچ گئی تھی۔ اب یہ بھی ان سے جدا ہو گئے ہیں اور انہوں نے اب پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کر لی ہے۔ میں ان سے پروگرام سے پہلے یہی بات کر رہا تھا کہ چند زیب صاحب آپ تو ماشاءاللہ بہت ہی زبردست سپورٹر تھے، تو پھر جنہوں نے جب تھوڑا کھل کے باتیں کی تو وہ خیر ہمیں معلوم تو ہے کہ لوگ کیوں جا رہے ہیں پارٹی چھوڑ کر۔ وہ اس لیے جا رہے ہیں کہ جو قائد ہوتا ہے وہ سب کو لے کے چلتا ہے۔ جیسے ماں ہوتی ہے نا گھر کے اندر، وہ تمام بچوں کو ساتھ لے کے چلتی ہے، لیکن ہمارے ہاں سسٹم ایک ایسا، میں نے جب شروع میں کہا، ڈیولپ ہو چکا ہے کہ جب آپ لیڈر بن جاتے ہیں، جمہوریت کے نام پر آتے ہیں، تو آپ جمہوریت کا لبادہ تو اوڑھ کے رکھتے ہیں،
لیکن آپ یو بیکم دا ورسٹ ڈکٹیٹر. بہت برا حال ہو جاتا ہے جمہوریت کو بھولنے کے بعد. آپ کو لوگ 5-5 سال مل نہیں سکتے. آپ نے زعیم قادری کو دیکھا کہ اس نے کہا مجھے 5 سال ہو گئے میں ان سے ملاقات نہیں کر سکا اپنے لیڈر سے. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے, یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. آپ پورے یورپ میں چکر لگا لیں, امریکہ میں لگا لیں, جس نے ملنا ہے 5 منٹ لگتے ہیں ان کو. ہاؤس آف کامنس میں آپ دیکھ لیں, ممبر بیٹھے ہوتے ہیں, فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی آ جاؤ ملاقات کر لو. کوئی مطلب نہیں ہے. پرائم منسٹر روز آتا ہے, روز سوال کے جواب دیتا ہے. یہ سسٹم ہے, اسی طریقے سے چلتی ہیں. کینیڈا کا وزیر اعظم کو دیکھ لیں. ابھی حال ہی میں آپ نے ایک چھوٹی سی کلپ دیکھی ہوگی, وائرل ہوئی ہے. اٹلی کا وزیر اعظم حلف اٹھانے آ رہا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ٹیکسی میں آیا ہے, ٹیکسی سے باہر اترا ہے, خود اس نے دروازہ کھولا ہے. اور یہاں تو 60 گاڑیوں کا جلوس ہے, وہ بھی میرا خیال ہے بعض اوقات چھوٹا پڑ جاتا ہے. تو ہمیں اب دیکھنا ہے, یہ ایک بہت بہترین موقع ہے پاکستان کے عوام کو کہ وہ دیکھیں کہ جو اپنا قیمتی ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں, کیا ان کو امن مل جائے گا, کیا ان کو روزگار مل جائے گا, کیا ان کو انصاف مل جائے گا. یہ تمام چیزیں ہیں, اس کے اوپر ہم بات کریں گے. ہم نے جناب دعوت دی ہے چند زیب صاحب کو. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. آپ مصروف بھی ہیں آج کل, تو آپ اپنے کمپین بھی چلا رہے ہیں, لیکن ہمیں پتہ تھا کہ آپ یقیناً ہماری دعوت کو ٹھکرائیں گے نہیں, کیونکہ ہمارا آپ کا بڑا پرانا تعلق رہا ہے. تو آپ کو میں ویلکم کرتا ہوں. تھینک یو سر. سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا, وہ تو آپ چھوڑیں کہ آپ نے چھوڑ دی پارٹی, لیکن آپ یہ نواز شریف صاحب کو جو سزا ہوئی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کے بعد بھی ایک آدمی ہوتا ہے نا کہ ماضی سے سبق سیکھتا ہے. تو سزا ہو گئی تو اب آپ جائیں, اپیل میں جائیں. یقیناً کوئی ایسا بہت بڑا جرم نہیں ہے, بیل بھی ہو سکتی ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن ان کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. یعنی کہ جو بیانیہ انہوں نے 28 جولائی 2017 کو اڈاپٹ کیا تھا اسی کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو پھر وہ اپنی اصلاح ہی نہیں کرنا چاہتے اور سب کو مصیبت میں ڈال دیا ہے. ظفر علی شاہ جیسے پرانے ساتھی وہ بھی چھوڑ کے ان کو چلے گئے ہیں. اور ابھی تو آپ دیکھنا, ابھی تو لائن لگی ہوئی ہے بوری میں, جب سوراخ ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دانے ایک ایک کر کے باغ گر جاتے ہیں. تو مجھے تو لگ رہا ہے بوری جو ہے یہ خالی ہو جائے گی, جو کونے میں پڑے رہتے ہیں دانے وہ کچھ بچ جائیں گے. جی جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ بٹ صاحب. اسے آپ جمہوریت کے لیے بدقسمتی کہہ لیں, اس ملک کے لیے کہہ لیں, اس ملک کی چاروں اکائیوں کے لیے کہہ لیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے جو چیزیں دیکھی تھیں, جو سوچی تھیں ملک پاکستان کے لیے, اور ان 5 سالہ گورنمنٹ کے بعد دیکھیں آپ, پارٹی میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو پارٹی سیاست سے وابستہ ہوتے ہیں, ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو پارلیمانی سیاست سے وابستہ ہوتے ہیں. اور ہم 5 سالوں میں جو ہمارا ایک اختلاف یا چودھری نثار خان صاحب جیسے لوگوں کا, یا سید غوث علی شاہ صاحب جیسے لوگوں کا, اور ظفر علی شاہ صاحب جیسے لوگوں کا, مہتاب عباسی صاحب کا, جی ہاں بالکل, مطلب وہ لوگ کہ جو آمریت کے دور میں پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے, اپنی لیڈرشپ کے ساتھ کھڑے رہے, جنہوں نے قید و بند کی صحبتیں برداشت کیں, جنہوں نے آمریت کے دور میں جمہوریت کا پرچم جو ہے اس کو بلند رکھا. تو وہ کیا چیزیں ہیں آج کہ یہ سارے لوگ جو ہیں, جو ایک قافلے کی شکل میں میاں محمد نواز شریف کو جنہوں نے لیڈر بنایا, اور آج ان میں سے کئی لوگ دنیا میں نہیں ہیں, اور جو ہیں تو وہ ان کے بیانیے سے متفق نہیں ہیں. ہم جیسے لوگ دیکھیں بٹ صاحب, ہماری جو سیاست ہے وہ ریاست پاکستان کے لیے, اس پہ بھی تھوڑا آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ ان کے بیانیے سے نہیں ہے. ان کا بیانیہ تو ایک ہی ہے, جوڈیشری کو اور آرمی کو برا بھلا کہنا. یہ کیا بیانیہ ہو سکتا ہے؟ آپ اپنے ہی جو پریمیم انسٹیٹیوشنز ہے,
اگر آپ کو اتنا ہی برا لگتی ہیں عدالتیں، آپ جاتے کیوں انصاف لینے کے لیے؟ وائی یو گو دیئر؟ مت جائیں آپ۔ بٹ سب سے بڑی بات بھی یہ ہے کہ دیکھیں، آرمی نے یا عدلیہ نے نہیں کہا تھا کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے جو ہے وہ خطاب فرمائیں۔ آرمی یا عدلیہ نے نہیں کہا تھا کہ آپ سپریم کورٹ میں جائیں۔ پولیٹیکل معاملات، پولیٹیکل چیزیں، آج آپ کی وہ کہی ہوئی چیزیں جو تضادات آپ کے بیٹی کے، آپ کے بچوں کے درمیان تھے، اور پھر آپ اپنی صفائی میں جو چیزیں وہاں کورٹ میں دے سکتے تھے آپ نے نہیں دی، آپ جے آئی ٹی میں دے سکتے تھے آپ نے نہیں دی، اس کے بعد نیب میں آپ کا کیس چلا، آپ اپنی چیزیں دے سکتے تھے آپ نے نہیں دی۔ تو غلطیاں تو ہوتی ہیں، مگر ان غلطیوں پر بجائے نادم ہونے کے آپ اپنی غلطیوں کے اوپر مزید غلطان کرتے پھریں تو پھر ان کا انجام یہی ہوتا ہے۔ آج بھی قانونی جو رستہ آپ کے پاس اختیار ہے اس میں آپ کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں، آپ سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں، مگر آج جس طرف آپ دوبارہ پھر تصادم کی طرف جا رہے ہیں تو یہ اس ملک کے لیے بہتر نہیں ہے۔ آج اس ملک کو مطلب آپ کے تمام جو ادارے ہیں، دیکھیں اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، سیاست میں بھی اچھے برے لوگ ہوتے ہیں اور جو ادارے ہیں ان میں بھی اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، مگر ہم سب کی جو پہلی ذمہ داری بنتی ہے وہ ریاست پاکستان ہے، اور پاکستان کے ساتھ ہی ہمارے جو ہیں وہ سارے رشتے۔ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جو سارا مسئلہ جو شروع ہوا وہ پاناما لیک سے ہوا، وہ 3 اپریل 2016 کو پاناما کا ڈرامہ سامنے آیا۔ آپ کو میں یہاں پہ ایک کلپ دکھاؤں گا جو کہ صدر مملکت جناب ممنون حسین صاحب نے کوٹری میں تشریف لے گئے پاناما کے پیپرز آنے کے بعد۔ تقریباً 1.5 لاکھ پیپر تھے، وہ اس میں بے شمار سربراہوں کے نام تھے، کچھ لوگ استعفے دے کے چلے گئے، کچھ لوگوں کو ویسے فارغ کر دیا گیا۔ ہمارے ہاں جیسے آپ نے کہا عدالتوں میں چلتے ہیں، ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں، خود اپنے پاؤں پہ انہوں نے خود کلاڑیاں ماری ہیں۔ تو انہوں نے جو باتیں کیں وہ آپ دیکھیں گے کہ کلپ کے اندر جو بات کر رہے ہیں پاناما لیک کے حوالے سے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں کسی سیاسی جماعت کا ہاتھ نہیں ہے، اور اس نے کہا تھا کہ ایسے ایسے بڑے بڑے لوگ پکڑے جائیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو میں اپنے پروڈیوسر کو کہوں گا کہ وہ ذرا یہ کلپ دکھائیں۔ صدر مملکت ممنون حسین صاحب نے جو باتیں کی وہ 100% جو ہیں وہ صحیح ثابت ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس میں ایسے ایسے لوگ پکڑ میں آئیں گے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ 2 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، 4 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، 6 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، اور 8.5 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، اور یہ 8.5 مہینے کا سارا گیم ہوا ہے۔ تو اگر آدمی جیسے آپ نے کہا کہ آپ گھر کی بات گھر کے اندر رکھتے تو آج ان کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ گھر کی بات گھر کے اندر بھی، اور پھر دیکھیں جب سے وہ پارٹی کے اندر مشاورت ختم ہو گئی، آپ لیڈر بنتے ہیں، آپ کے ساتھ کچھ آپ کے مشیر ہوتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ آپ کے اس سیٹ پہ جہاں پر راجہ ظفر الحق صاحب بیٹھتے تھے وہاں پر مشاہد حسین سید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کے وہ ساتھی جو آپ کے ساتھ اس جماعت کو لے کر چلتے رہے، اس جماعت کو مضبوط کرتے رہے، اس جماعت کی تنظیم کو مضبوط کرتے رہے، وہ آج بہت پیچھے ہیں، اور جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کی مشاورت اور ان لوگوں کے مشوروں سے آج آپ جس تصادم کی طرف گئے، آج آپ کو سزا ہونے کے بعد آج کتنے لوگ ہیں کہ جو سڑکوں پہ نکلے، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے احتجاج کیا۔ اب لوگ سمجھنے لگ پڑے ہیں کہ آپ کا جو بیانیہ ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور آپ کی جو سیاست رہی ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ 12 اکتوبر 99 کو آپ کو یاد ہوگا، پاکستان مسلم لیگ نون سب لیڈر قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب قدم بڑھایا تو سارے پی ایم ایل کیو میں تبدیل ہو گئے۔ آپ نے ذکر کیا مشاہد حسین صاحب کا، وہ ہر دور میں سینیٹر رہے ہیں، سب سے زیادہ تو فائدہ انہوں نے اٹھایا ہے۔ میں برسب دیکھیں نا 12 اکتوبر 1999 کے اور آپ یہاں دھوپ میں بارش میں تقریریں کرتے رہتے تھے، ہم آپ کو بتاتے تھے کہ بھائی آپ کو کچھ نہیں ملنا،
نہیں دیکھیں اپنا بٹ صاحب میرا اپنا جو 26-27 سال کا ساتھ رہا ہے، میرا اس بات کے اوپر ایمان ہے کہ اللہ رب العزت سے بہتر آپ کو کوئی کچھ نہیں دے سکتا بالکل صحیح بات ہے آپ اور کی۔ جو لوگ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں اس کے صلے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانوں میں سے دیتا ہے وہ نہ پھر گنتا ہے اور نہ اس کو جتلاتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں اللہ کی مخلوق کی خدمت کے صلے میں جو کچھ دیا میں اس پہ مطمئن ہوں۔ 12 اکتوبر 1999 کے بعد جو لوگ ہماری بہن اللہ پاک اس کو صحت دے کلثوم نواز صاحبہ کو، میں نے اس کو بہن کہا ہے اور وہ مرتے دم تک میری بہن ہے، اور میں نے اس دن جس دن میں پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہا تھا تو میں نے میڈیا کے سامنے کہا تھا کہ اللہ پاک کرے کہ میری زندگی اللہ پاک انہیں لگا دے۔ اس گھر کے اندر ایک وہ واحد ایسی خاتون ہے کہ جو گراس روٹ کے ورکر کو سمجھتی تھی، اور میرا ایک جملہ تو باقی تو سب بھاگ گئے تھے، وہ اکیلی ہی میدان میں تھیں۔ وہ ایک جملہ میرا ان کو بڑا اچھا، اس وقت بھی یہی ہوا تھا کہ ہم سینیٹر ماجد سلطان صاحب کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اس میری بہن نے شکوہ کیا کہ لوگ کیوں نہیں نکلے۔ تو میں نے ان سے کہا تھا کہ جب ورکر کی 10 سالہ محنت پر آپ سرمایہ دار کے ڈنر کو ترجیح دیں گے تو پھر وہ ورکر انقلابی نہیں ہوتے۔ مگر اس کے بعد آج وہ ورکر، وہ کارکن جن لوگوں نے اپنی زندگیاں دے دیں، دیکھیں بٹ صاحب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس وسائل ہوتے ہیں وہ سیاست کرتے ہیں، کچھ لوگ اپنے مسائل کے باوجود کم وسائل میں بھی اپنے لوگوں کے لیے سیاست کرتے ہیں۔ اصل میں وہ لوگ ان لوگوں کے سامنے جو ہے وہ ہم شرمندہ ہیں کہ ان لوگوں کو ہم پارٹی کے شہیدوں کو کچھ نہیں دے سکے، ہم پارٹی کے شہیدوں کے جو لواحقین تھے ان کو کچھ نہیں دے سکے، اور پھر اس کے بعد جو منتخب لوگ ہمارے پاس یہاں پر آئے، حکیم بلوچ جیسے، حاجی شفیع جاموٹ جیسے، عرفان اللہ مروت جیسے، ہمایوں خان جیسے کئی لوگ ایسے آئے، مگر ہم ان کو نہیں دے سکے کچھ بھی کہ وہ اپنے علاقوں میں کچھ کر سکتے۔ اور دیکھیں پھر آپ وزیر اعظم پاکستان ہیں، آپ نے اگر 12 مہینے 13 مہینے میں لاہور میں گرین لائن بس چلائی تو ہمیں خوشی ہے کہ لاہور بھی میرا شہر ہے، لاہور بھی اس ملک کا حصہ ہے۔ آج 4 سال ہو گئے ہیں آپ کو کراچی کی جو ہے وہ بس شروع کیے ہوئے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ پھر سرکولر ریلوے کے جو ہے وہ 3 پروجیکٹ تھے، آپ نے میٹرو ٹرین لاہور میں 3.5 سال میں چلا دی، سرکولر ریلوے کراچی کی جو ہے یہ سی پیک کا حصہ ہے، آج تک آپ نے اس کا وہ جو ہے وہ افتتاح بھی نہیں کیا۔ K4 منصوبہ تھا، اگر آج پوری کراچی پانی کے لیے ترس رہی ہے، یہ اگر کراچی کے اگر K4 منصوبہ اگر کمپلیٹ ہو جاتا تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہم جو اپنا ووٹر تھا اس کو مطمئن نہیں کر سکے۔ ہم نے بلدیات میں ایک اچھا رزلٹ دیا، مگر آج وہ بلدیات کے منتخب چیئرمین جو ہے، جب آپ پبلک سے ووٹ لیتے ہیں، آئیڈیالزم وہاں پر ہوتا ہے کہ جہاں حکومت وقت جو ہے وہ ضروریات کی ہر چیز لوگوں کو مہیا کرے۔ آج بھی لوگ جو ہیں وہ پانی کو، بجلی کو، گٹر کو، سیوریج کو، انہی چیزوں کے رونے رو رہے ہیں، تو ہم ڈیلیور نہیں کر سکے۔ ہم سندھ میں رہتے ہیں، یہ پورا پاکستان ابھی آپ ہمارا نے ہے۔ اچھی بات کی ہے کہ ابھی چونکہ آپ پیپل پارٹی آپ نے جوائن کی ہے تو الیکشن میں کراچی جو ہے ایک بہت ہی امپورٹنٹ سٹی ہے، ہر لحاظ سے کاسموپولیٹن سٹی ہے، کراچی کا ہب ہے ایکٹیویٹی کا، اکنامک ایکٹیویٹی کا۔ تو آپ نے کچھ سوچ سمجھ کے جوائن اس کو کیا ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کو۔ ان کی پچھلے 10-15 سال سے جو حکومت کر رہے ہیں، کارکردگی جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں تھی، تو ابھی وہ پروڈیوسر کہہ رہا ہے کہ ابھی ذرا بریک لیں، تو پھر ہم اس کے اوپر یہیں سے بات کو جہاں سلسلہ ہم توڑ رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، اس کو پھر آگے بڑھائیں گے، تاکہ اب دیکھیں کہ آپ نے جو پیپل پارٹی جوائن کی ہے تو کیا وجہ ہے کہ ایک ایسی جماعت کہ جس کی کارکردگی زیرو رہی ہے، سارے لوگ شور مچا رہے ہیں کہ کچرے کا ڈھیر تبدیل بن گیا ہے کراچی جو ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اور ابھی لیٹس ہیو بریک۔ انتخابات جمہوریت کی بنیاد ہیں، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو عوام کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو منتخب کریں جو ان
کے بنیادی حقوق کی حفاظت اور وسائل کے حل کی ضمانت دے سکیں۔ پاکستان کے یہ انتخابات صرف عوام کو نئے نمائندے ہی نہیں دیں گے بلکہ وطن عزیز کی معاشی ترقی اور سیاسی استحکام کا ذریعہ بھی بنیں گے، اور ہم آپ کو آگاہ کریں گے انتخابی کھیل کے دو پیج سے ہر حلقے کے متوقع فاتح سے۔ دیکھتے رہیے لائیو ود مختار بٹ۔